السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، شہباز حکومت کا جو پہلا وزیر ہے، اور وزیر بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، بہت تگڑا وزیر ہے، اب اس کو فارغ کیا جا رہا ہے اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اچانک جو ہوائیں ہیں ان کا رخ جو ہے وہ کیسے تبدیل ہوا، اور بڑے جو جرنیل ہے اس نے کس طریقے سے ایک بڑا جو ہے وہ کام کیا ہے، اور اب اس وزیر کو معافی بھی نہیں مل رہی، اور وہ میڈیا کے اوپر آ کر وہ ایک میم آپ نے دیکھی ہوگی کہ میرے منہ سے نکل گیا ہے، تو وہ والا جو سین ہے وہ بنا ہوا ہے۔ اور اس وزیر کا ساتھ دینے کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کیوں کیا ہے، یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے کہ اس وزیر کو فارغ کیا جا رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ یہ مظلوم وزیر کون ہے اور اس سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ اور اس سے پہلے وہ ایک کہاوت ہے، جنہیں ماں نے ستایا انہیں رکشہ چلایا، اور میرے خیال میں چونکہ اس وزیر نے ایک ماں کو ستایا ہے تو اس لیے شاید اس کا یہ انجام ہونے جا رہا ہے۔ اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو شہباز شریف کی حکومت ہے، اس کے دو جو وزیر ہیں ان کے اوپر خطرے کی تلوار کیسے لٹک رہی ہے۔ ایک وزیر کے خود فارغ ہو جانے کا ڈر ہے، اور وہ مطلب یہ کہ بڑا مایوس ہے، جبکہ دوسرا جو وزیر ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ شاید وزیر اعظم کو بھی ہٹوا دے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور آپ اپنی جو جو اپینین ہے وہ ضرور کامنٹ باکس میں لکھا کریں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ اصل میں شہباز حکومت اور جو ہماری طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے بیچ سب جو چیزیں اچھا چلنے کی ایک ون پیج، اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کی ٹرمز جو ہیں وہ عمران خان کے دور حکومت میں بھی استعمال کی جاتی تھی، وہ اب بھی کی جا رہی تھی، لیکن اسلام آباد میں سب کچھ اچھا نہیں چل رہا۔ کل عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی اور خان صاحب نے بولا تھا کہ 5-6 مہینے جو ہیں یہ حکومت نکال سکے گی، اس سے زیادہ نہیں نکال سکے گی، لیکن اب جو 2 خبریں میں آپ کو دوں گا اس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ شاید خان صاحب نے 5-6 مہینے کا جو وقت بتایا ہے وہ بھی بہت زیادہ بتا دیا ہے۔ یہ حکومت عید بھی نکال جائے تو بڑا جو ایک کارنامہ ہوگا، ایک معجزہ ہوگا کہ حکومت اتنا ٹائم بھی چل جائے گی۔ اصل میں خواجہ آصف نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی کہ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ اور جنرل باجوہ ریٹائرڈ جو ہیں ان دونوں شخصیات کو بلایا جائے پارلیمنٹ میں، اور یہ جو ری سیٹلمنٹ کے اوپر طالبان یا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کے پی کے میں بسانے کا جو منصوبہ تھا اس کے بارے میں آ کے بریفنگ دیں پارلیمنٹ کو۔ شاید یہ جب سٹیٹمنٹ آئی اور اس کے بعد جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ بھی میڈیا کے اوپر آئے، اور ڈیفینیٹلی وہ خواجہ آصف کے حق میں تو آئیں گے نہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جنرل باجوہ ریٹائرڈ اور جنرل فیض حمید ریٹائرڈ جو ہیں ان دونوں کو پارلیمنٹ میں نہیں بلا سکتے۔ لیکن خواجہ آصف جو ہے وہ بات کہہ گئے، لیکن بات کہنے کے بعد انہوں نے پھر آ کر اس بات بھی کی کہ شاید جنرل باجوہ جو ہیں ان کی جانب سے ان کو کوئی دھمکی لگائی گئی ہے، اور جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ میں تمہارے خلاف پریس کانفرنس کروں گا۔ خواجہ آصف کو انہوں نے یہ بات بولی ہے۔ اس کے بعد خواجہ آصف جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا ان کا احتساب ہونا چاہیے، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہنسی خوشی وہ آئیں پارلیمنٹ میں، بتائیں کہ ہماری یہ پالیسی تھی، فیل ہو گئی، یا فیل ہوئی تو کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی، اتنا پارلیمنٹ میں آ کے بتا دیں میں نے تو کوئی بڑی بات کی نہیں ہے۔ وہ مطلب کہنا وہ یہی چاہ رہے تھے کہ شاید میں تو 12 بلین کے جو اثاثے ہیں، اور وہ جو جنرل باجوہ اور فیض حمید اور ان کے بھائی نجف حمید جو ان کے اوپر الزامات ہیں، میں تو ان کی بات ہی نہیں کی، بس سمپل سی وہ اس پالیسی کے اوپر میں نے بات کی ہے۔ تو لیکن یہ بات کہنا بھی خواجہ آصف کا ایک جرم بن گیا، اور خواجہ آصف جو ہے وہ
یہ کہنے لگ گئے کہ شاید میری پارٹی جو ہے وہ بھی میرے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی، یہ میرا ذاتی مطالبہ تھا، کیونکہ اس بات کے اوپر ان کی حکومت بھی الٹی جا سکتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ اب خواجہ آصف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ میں نے کوئی گستاخی کی ہے نہ کچھ۔ اب خبریں جو ہیں، جب اینکر نے ان سے یہ سوال کیا کہ شاید اب آپ اپنی سیٹ بھی بچا سکیں یا نہیں بچا سکیں، تو اب دو خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ خواجہ آصف خود یہ سیٹ NA-71 جو سیالکوٹ سے جیتے تھے ریحانہ ڈار کے مقابلے میں، اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے، فارم 45 اور فارم 47 کے اوپر ہم نے آپ کو 4-5 ویڈیوز بنا کے دی تھیں، الیکشن ڈے والے دن، الیکشن کمپین، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو بتائی تھی کہ خواجہ آصف کی پوزیشن کیا تھی۔ کم از کم 50,000 کی لیڈ سے وہ یہ ہار رہے تھے یہ الیکشن، لیکن اس کے بعد وہ جیت گئے اور پھر وہ وزیر دفاع بن گئے۔ وزیر دفاع بن کے انہوں نے جنرل باجوہ اور فیض حمید کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیے اور ان کو جو منسٹری دی گئی، تو یہ کہیں نہ کہیں وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے نہیں ہوا یہ سب، یا خواجہ آصف اپنی مرضی سے یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ شاید خواجہ آصف نے یہ بات مریم نواز یا نواز شریف کی ایما کے اوپر کی ہو اور شہباز شریف کو اس میں اعتماد میں نہ لیا ہو، لیکن پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ ایک وزیر دفاع، ڈیفینیٹلی وزیر دفاع، اس کے نیچے سیکٹری دفاع، اور سیکٹری دفاع کے نیچے ہمارے جو فورسز یا ڈیفنس کے جتنے بھی ادارے آتے ہیں وہ آتے ہیں، اور ان کے بھی ریٹائرڈ جو آفیسرز ہیں وہ اگر دھمکی لگائیں گے وزیر دفاع کو، تو ڈیفینیٹلی یہ تو آئینی اور قانونی اور اخلاقی طور پر کوئی صحیح چیز نہیں ہے۔ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں۔ خواجہ آصف جو ہے وہ کافی مایوس نظر آ رہے ہیں، اور اب یہ اسلام آباد میں خبریں بھی چل رہی ہیں کہ شاید خواجہ آصف جو ہیں ان سے وزارت جو ہے وہ لے لی جائے۔ جب وزارت ان سے لے لی جائے گی تو چونکہ آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن ہمارا کیسے کام کرتا ہے، تو ہو سکتا یہ ہے کہ خواجہ آصف جو ہیں وہ اپنی سیٹ بھی ہار جائیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو جس کی بات نجم سیٹھی نے بھی کی تھی اور لوگوں نے بھی کی کہ نواز شریف کو ان کی N-130 کی جو سیٹ ہے وہ کھروا دی جائے، جو ہے وہ حلقہ اوپن ہو، اس کی کاؤنٹنگ ہو، فارم 45 کے مطابق یاسمین راشد جو جیتی ہوئی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے۔ اور اب یہی بات خواجہ آصف کے بارے میں کی جا رہی ہے کہ شاید ان کو بھی ہروا دیا جائے، ریحانہ ڈار کا نوٹیفیکیشن کرا دیا جائے، وہ حلقہ جو ہے وہ ری اوپن ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن ہمارا کیسے کام کرتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے۔ اور یہاں پر پی ٹی آئی نے ایک اصولی موقف لیا ہے۔ بے شک خواجہ آصف نے جو بھی اس کا جیسے بھی وہ آیا، لیکن اس وقت پاکستان کا وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر ہے، تو اس کی بات کو وزن دینا چاہیے اور حکومت کو بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کو حکومت کیسے ملی ہے اور کس نے دی ہے اور کیوں دی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ خواجہ آصف و نواز شریف کی اس پالیسی کے ساتھ تو شاید کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر ہوں گے تو پھر ایک بھی ہفتہ ان کی حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری طرف ایک بڑا کلیش جو ہے وہ اس وقت محسن نقوی اور شہباز شریف کے بیچ ہے۔ وہ وزارت داخلہ میں اپنی مرضی کے آفیسرز لانا چاہتے ہیں، شہباز شریف اپنی مرضی کے آفیسرز لانا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر پھڈا بنا ہوا ہے۔ اور محسن نقوی صاحب کتنے طاقتور آدمی ہیں اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ میری پہلے والی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے آپ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ محسن نقوی کتنے طاقتور آدمی ہیں، زرداری کا ہاتھ ان کے پیچھے ہے، اس کے بعد طاقتور لوگ ان کے پیچھے ہیں۔ اور اگر محسن نقوی جو ہے وہ اپنی مرضی کے بندے لگوانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف ایک ربڑ سٹیمپ کے علاوہ کسی قسم کا وزیر اعظم نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ سیکٹری، آئی جی اسلام آباد نہیں لگا سکتا، جو چیف کمشنر نہیں لگا سکتا، جو ڈی جی آئی بھی نہیں لگا سکتا اپنی مرضی کے ساتھ، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ حالات ہیں اس وقت۔ ایک وزیر جو ہے اس کے پیچھے شہباز شریف صاحب کھڑے نہیں ہو رہے، حکومت کھڑی نہیں ہو رہی، ان کا وزیر قانون کھڑا نہیں ہو رہا، اور وہ خود آ کے کہہ رہا ہے کہ یار میرے سے کیا غلطی ہوگی، میں نے کیا گستاخی کر دی۔ تو اس نے یہ بولا کہ میں جیل میں بھی جا سکتا ہوں، بڑی عجیب ایموشنل باتیں کر رہے تھے۔ خواجہ صاحب بڑا تنگ کیا ہوا کسی نے ان کو، اور دوسری طرف محسن نقوی صاحب شہباز شریف کو نہیں ہلنے دے رہے۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت اسلام آباد میں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ شاید عمران خان نے جو 4-5 مہینے کا وقت کا ہے وہ کافی زیادہ ہے، یہ حکومت اس سے پہلے ہی گھر کو جا سکتی ہے۔ آپ بھی اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔